کا خون، کسی کا خون سر سے بہہ رہا ہے، وہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے، دیکھو میرا خون بہہ رہا ہے، آؤ اب تو ہماری حفاظت کرو، آؤ اب تو ہمارا ساتھ دو۔ فلسطین کے مسلمان چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ مسلمان کے لیڈروں، کہ اگر آپ اپنے ملک کا 10% اسلحہ بھی ہمیں دے دو، ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، جس نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا، صرف وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، بلکہ اسرائیل کے پاس فوج بھیج رہے ہیں، اسرائیل کے پاس ہتھیار بھیج رہے ہیں، اسرائیل کے پاس سرمایہ بھیج رہے ہیں، اسرائیل کے پاس کھاد و خوراک بھیج رہے ہیں۔ لیکن اپیل کریں اور حافظ صاحب سے اپیل کریں، وزیر اعظم صاحب سے اپیل کریں، ابھی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا شہر تھا، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قبرستان ہے، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے اور جہاں سے ان کا وصال ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا، جب وہ نیچے زمین پر آئیں گے وہ بھی بیت المقدس میں اتریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی عظیم جگہ جہاں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اتحاد کیا تھا، اتحاد کر کے ایک کو اپنا امام بنایا تھا، امام بنانے کے بعد کہہ دیا تھا آج کے بعد اگر دین رہے گا محمد عربی کا رہے گا، آج کے بعد اگر سکہ چلے گا محمد عربی کا چلے گا، آج کے بعد اگر کسی کا حکم چلے گا محمد عربی کا چلے گا۔ اسی طرح آج کے مسلمانوں کے لیڈروں کو بھی اتحاد کی ضرورت ہے، کسی ایک کو، پورے 57 ممالک میں سے کسی ایک کو لیڈر بنانا پڑے گا، لیکن مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان جمع ہو جائیں، عیسائیوں کی سب سے بڑی سازش، یہودیوں کی سب سے بڑی سازش ہی یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے چند ملکوں کو مفاد دے دو، چند ملکوں کو پیسہ دے دو، چند ملکوں کو ایڈوانس دے دو، چند ملکوں کو قرضہ دے دو، یہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب ان کا اتحاد نہیں رہے گا تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن جس وقت مسلمانوں نے اتحاد کر لیا، نہ ہی امریکہ بچے گا، نہ ہی جو ہے نا اسرائیل بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے سب سے بڑی ان کی سازش یہی ہے مسلمانوں کی اولادوں کو بگاڑے، مسلمانوں کی اولادوں کو ٹیویاں دے، مسلمانوں کی اولادوں کو موبائل دے، مسلمانوں کی اولادوں کو اگر کوئی زندگی دے وہ یورپ کی زندگی دے، مسلمانوں کو اولادوں کو اگر لباس دے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اتروا کر ہمارا لباس دے، مسلمانوں کو اگر کوئی فیشن دے تو یورپ کا فیشن دے، مسلمانوں کے بچوں کو اگر کوئی طور طریقہ رہن سہن معاشرت دے تو انگریز کی معاشرت دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت نہ دیں۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر معاشرت دیں گے، ان کا دین دیں گے ان کی زندگی میں، تو پھر ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہمارے خلاف ہو جائے، اور وہ جانتے ہیں، کفار جانتا ہے، مشرک جانتے ہیں، یہودی جانتے ہیں، عیسائی جانتے ہیں، جس دور میں بھی مسلمانوں نے اتحاد کیا تو پھر کافروں کو جائے پناہ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بنی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑی ان کی کامیابی یہی ہوتی ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو